بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت میں لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کرنے کا حکم دیتے تھے؟ شیعہ رافضیوں کا یہ اعتراض ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگوں کو ورغلاتے تھے اور لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ وہ حضرت علی پر لعنت بھیجیں۔ اور اس بات کے لیے شیعوں کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ مسند احمد کی ایک روایت پیش کرتے ہیں۔ وہ روایت کیا ہے؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے وہ روایت بھی پیش کریں گے، اور اس روایت کی کیا حقیقت ہے، کیا حیثیت ہے، وہ بھی آپ کے سامنے بتائیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم وہ روایت دیکھتے ہیں۔ اس روایت کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 185 پر درج کیا ہے۔ روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں: جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے نکلے تو انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو عامل مقرر کیا۔ مغیرہ نے کچھ خطیبوں کو مقرر کیا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان درازی کرتے تھے۔ انہیں یہ بات ناگوار گزری، چنانچہ وہ غصے میں کھڑے ہوئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، کیا تم اس شخص کو دیکھ رہے ہو جو اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے اور جنتی شخص پر لعنت بھیجنے کا حکم دیتا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ ان 10 میں سے 9 لوگ جنت میں ہیں، اور اگر 10ویں کے متعلق بھی گواہی دیتا تو مجھے کوئی گناہ نہ ہوتا، یعنی کہ 10ویں بھی جنتی، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنتی ہیں۔ تو اس روایت سے ایسا لگتا ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اپنے خطیبوں کو حکم دیا تھا کہ وہ حضرت علی پر لعنت کریں، اور اس طرح سننے والے جو تھے حضرت سعید بن زید، اور یہ بات سن کر کے حضرت سعید بن زید کو بری لگی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ 10 لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارت ملی ہے، اور ان میں سے ایک حضرت علی بھی ہیں، تو پھر کیسے بھلا ایک جنتی شخص پر کوئی لعنت بھیجنے کا حکم دے رہا ہے؟ تو یہ وہ روایت ہے کہ بظاہر اس سے ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہوا تھا، لیکن اس روایت کی کیا حیثیت ہے، آئیے وہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ یہ روایت سخت ضعیف ہے، اور آئیے اس کی وجوہات بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس روایت میں ضعیف ہونے کی 3 علتیں ہیں، یعنی کہ 3 ریزنز موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ روایت جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ ان میں سے جو پہلی سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ اس میں ایک راوی ہے علی بن عاصم، اور یہ راوی سخت ضعیف ہے۔ محدثین نے اس کو جھوٹ بولنے والا تک لکھا ہوا ہے کہ یہ راوی جھوٹ بھی بولتا تھا۔ آئیے اس راوی کے بارے میں آپ کے سامنے محدثین کے اقوال پیش کرتا ہوں۔ امام بخاری اپنی تاریخ الکبیر میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 290 پر اس کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ مضبوط نہیں ہے۔ اسی طرح امام بخاری نے ضعفاء الصغیر میں بھی اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ مزید امام برزئی اپنی کتاب سوالات و برزئی میں صفحہ نمبر 130 پر اس کے بارے میں لکھتے ہیں، امام ابو زرع رازی اس کے بارے میں فرماتے ہیں، لوگوں نے اس کی حدیثیں چھوڑ دی ہیں، ترک کر دی ہیں۔ اسی کتاب میں صفحہ نمبر 131 پر ہے، اس کے بارے میں امام یحییٰ بن معین کا قول نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ثقہ نہیں ہے، یعنی کہ بھروسے مند نہیں ہے۔ اسی کتاب میں آگے صفحہ نمبر 133 پر یزید بن زرع اس کے بارے میں کہتے ہیں، مجھے علی بن عاصم نے 2 حدیثیں خالد کی سند سے بیان کی، اور پھر میں نے خالد سے ان دونوں حدیثوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ہرگز یہ حدیثیں بیان نہیں کی ہیں، یعنی کہ علی بن عاصم نے جھوٹ بولا تھا۔ اسی کتاب میں آگے صفحہ نمبر 134 پر ہے، یزید بن ہارون اس کے بارے میں فرماتے ہیں، ہم اسے ہمیشہ جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی اس روایت کی پہلی علت کہ اس روایت میں جو ایک راوی ہے علی بن عاصم، وہ محدثین کے نزدیک سخت ضعیف ہے، اور کچھ کے نزدیک وہ جھوٹ بھی بولتا ہے۔ اب آئیے اس کی دوسری علت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اس روایت کا جو دوسرا راوی ہے عبداللہ بن ظالم، ان کے بارے میں امام ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب تہذیب التہذیب میں صفحہ نمبر 361 پر لکھتے ہیں، عقیلی نے کہا کہ اس کی حدیثیں صحیح نہیں ہوتی، اور اسی طرح کی بات ابن عدی نے بھی امام بخاری سے نقل کی ہے۔ یعنی کہ اس راوی کو عبداللہ بن ظالم کو کچھ محدثین ضعیف مانتے ہیں اور کچھ اسے ثقہ بھی مانتے ہیں۔
تو اس طرح کا جو راوی ہوتا ہے اس کی روایتیں اوسط درجے کی ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کی جو روایتیں ہوتی ہیں وہ شواہد اور مطابعت کے طور پہ پیش کی جاتی ہیں، خود اس کی روایت کو بنیاد نہیں بنایا جاتا، اور عقیدے کے باب میں تو ہرگز ہرگز ایسے راوی کی روایت قبول نہیں ہوتی۔ اب اس روایت کی تیسری علت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس میں ایک راوی جو ہے ہلال، ان کا سمہ عبداللہ بن ظالم سے ثابت نہیں ہے، یعنی کہ ان کا عبداللہ بن ظالم سے حدیثیں لینا، روایتیں لینا ثابت نہیں ہے، یعنی کہ یہ روایت منقطع بھی ہے۔ تو اس طرح سے اس روایت میں 3 بڑی علتیں موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ روایت سخت ضعیف ہے اور قابل اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے کسی ضعیف کمزور سی روایت لے کر کے کسی مسلمان پر یا کسی صحابی رسول پر ہرگز ہرگز کوئی الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی طرح شیعہ رافضیوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے وقت میں اپنے گورنرز کو حکم دیتے تھے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیں، انہیں برا بھلا کہیں۔ اس کے جواب میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس کا لنک آپ کو اوپر شو کر رہا ہوگا اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک آپ کو مل جائے گا، وہاں سے بھی آپ اس کا جواب حاصل کر سکتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو یہ بات بولی جاتی ہے کہ وہ حضرت علی کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے تھے اور حضرت علی کو گالی دینے کے لیے کہتے تھے، یہ بات بالکل غلط ہے، ایسا بالکل بھی حدیثوں سے ثابت نہیں ہے۔ میں نے دلیل کے ساتھ میں یہ ساری باتیں اپنی ویڈیو میں پیش کی ہیں، اور شیعہ رافضی اپنے دعوے کے لیے جن روایتوں کا سہارا لیتے ہیں ہم نے اس میں اس کا مکمل جواب دیا ہے۔ تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔